زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلے ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ سورہ کہف کون سے پارے میں ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن اے یعنی 15ویں پارے میں، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: ارحم اقبال، عمران اتاری، شازیہ اشرفی، محمد عاقب، سلیب خان، آصف اشرفی، عریشہ خان، محمد فرقان، محمد ناظم، امیر بانو، محمد پرویز، شاداب قادری، محمد ارحان، حافظ فیض اشرفی، نیاز وارث۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: کس نبی کا لقب خلیل اللہ ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کتنے بیٹوں کو نبوت ملی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 4 بیٹوں کو، بی 2 بیٹوں کو، سی 3 بیٹوں کو، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: کس نبی کے بچپن میں ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے چشمہ جاری ہوا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے زمین سے چشمہ جاری ہوا، جس کا نام زمزم ہو گیا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: بنی اسرائیل قوم کس نبی سے چلی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت اسحاق علیہ السلام، یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، بنی اسرائیل قوم جو چلی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: توکل کے معنی کیا ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے خاندان پر بھروسہ رکھنا، بی دنیا والوں پر بھروسہ رکھنا، سی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، توکل کے معنی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے،
بلکہ توکل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی نے پوچھا، میں اونٹ کا پیر باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا، اونٹ کا پاؤں باندھ دے اور توکل کر اللہ پر۔ فرمان نبوی ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کی حقیقت کو پا لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جو صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم اور حضرت شقیق بلخی کے درمیان سوال جواب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت شقیق بلخی، ان دونوں کی ملاقات مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ابراہیم نے پوچھا، اے شقیق بلخی، تم نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟ جناب شقیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرا ایک بیاباں سے گزر ہوا، وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا ہوا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح اسے رزق کیسے ملتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی اور اس نے وہ پرندے کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ رازق کائنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق پہنچا دیتا ہے، میرا رزق بھی مجھے ہر حالت میں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیے اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا، اے شقیق، تم نے مجبور و معذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا۔ کیا تم نے یہ فرمان نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا ہے تاکہ وہ ابرار کی صف میں جگہ پالے۔ جناب شقیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سنتے ہی جناب ابراہیم کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، بے شک آپ میرے استاد ہیں۔ توکل حقیقی کیا ہے؟ جب انسان رزق کے حصول کے اسباب مہیا کر لے تو اسباب کی بجائے اپنے نصیب العین اس خالق کائنات کو بنائے جو حقیقت میں روزی رساں ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی بنانا چاہتا ہے وہ اپنے مال سے زیادہ انعام خداوندی پر نظر رکھے۔ جناب حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سال تک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا، تم جناب ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں اقامت گزین ہوئے۔ جناب ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم بھوک سے نڈھال نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے قلم دوات منگوائی اور کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، ہر حالت میں اے رب ذوالجلال تو ہی ہمارا مقصود اور ہر کام میں تو ہی ملجا ہے، اور یہ شعار لکھے کہ میں تیری حمد کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہوں، میں بھوکا خستہ حال اور برہنہ ہوں۔ اے اللہ، 3 باتوں کا ضامن ہوں اور بقیہ کی ضمانت تو قبول فرما لے۔ تیرے سوا کسی اور کی ثنا میرے لیے آگ سے کم نہیں ہے، اپنے بندے کو اس آگ سے بچا لے۔ اور مجھ سے فرمایا، دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، جو آدمی سب سے پہلے تمہیں نظر آئے یہ پرچہ اس کو دے دینا۔ سب سے پہلا شخص تو مجھے ملا وہ ایک خچر سوار تھا، میں نے وہ پرچہ اس کو دے دیا، اس نے پڑھا اور رونے لگا، پھر پوچھا اس پرچے کا کاتب کہاں ہے؟ میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ بعد میں مجھے ایک اور شخص ملا، میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا۔ میں نے واپس آ کر جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو،
وہ ابھی آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا اور جناب ابراہیم کے سر کو چومنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، چاہے رزق کی ہو، مال کی ہو، بیماری کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے رہنا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش فرشتوں کو پیدا فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا، مگر وہ نہ اٹھا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا کیے، پھر انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا گیا، مگر وہ نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھا لیا، مگر ان کے قدم 7ویں زمین میں ہوا پر جم گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے، تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے، تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہیں، بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے ہے۔ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عزائم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت ہاشم، بی حضرت عبداللہ، سی حضرت عبد المطلب، یا ڈی حضرت عبد مناف۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک نہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔